حضرت بریرہ کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں، اور حضرت بریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈیورس چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان جائز کاموں میں سے یہ جائز کام جو ہے یہ بالکل اچھا نہیں، ناپسند ہے. لیکن اس نے آگے سے غور کیجئے گا کہ حضرت بریرہ صحابی ہیں نا، رسول کے سامنے کھڑی ہیں. انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میری رائے ہے. اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رائے کی حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے. میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، دوسری طرف دیکھیے کتنی، میں کہتا ہوں کتنی لبرٹی آف ایکسپریشن تھا، لیول آف ایکسپریشن تھا. جب تک ہمارے ہاں مسالک نہیں تھے، انسٹیٹیوشنلائزڈ مذہب نہیں ہوا تھا، کتنی آزادی تھی. اللہ کے رسول کے پاس آدمی آیا اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا ایک صحابی نے. اللہ کے رسول نے اس کو پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا نا، اس پہ 2 لفظ لینگویج میں استعمال ہو سکتے ہیں. اگر میں اردو میں کروں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ تو اپنے دل سے فتوا لے، اور اگر میں انگلش میں اس کو کہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو اپنی کامن سینس کو استعمال کر. اب یہ کتنا بڑا پیراڈائم ہے ایک آدمی کے لیے سوچنے کا کہ وہ اپنے دل سے پوچھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا وہ اپنی کامن سینس کرے. میں یہاں سے یہ بھی تجزیہ کرتا ہوں کہ کامن سینس کو اللہ کے رسول نے اس کال کے بعد مذہب کا ایک جز بنا دیا، اور یہ وہ کامن سینس ہے جو کہ آج آپ اگر استعمال کریں تو لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یا حضرت بریرہ رضی اللہ نے جیسے پوچھا اور کہا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، آج اگر یہ بات ہوتی تو علامہ صاحب آج ہمارا کیا رد عمل ہوتا؟ دیکھیں بلال بھائی، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، تو میں اس کو دونوں سائڈ سے دیکھ رہا ہوں. ایک تو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ انداز دیکھیں اور اس کی تربیت دیکھیں. گویا کہ وہ جو یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے، آپ کا مشورہ ہے، گویا کہ اس کے اندر بھی اس کی تربیت ہے ایک تو. اور دوسری چیز دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں بلال بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر جب بات کی جا رہی نا، چھوٹا جب بڑے سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اگر ماحول میں دیکھیں نا، ہمارے ماحول میں اگر کوئی یہ بات بھی کہے جی کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، تو آپ کہیں جی مشورہ ہے. تو اگر چھوٹا اس کے بھی خلاف جائے تو بڑا اس کو بھی ایکسیپٹ اور برداشت نہیں کرتا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت اور پھر قیامت تک آنے والی انسانیت میں ان لوگوں کو جو رہبر اور رہنما جو ہوتے ہیں، جو قائد ہوتے ہیں. میں آج ہی صبح درس قرآن دے رہا تھا، تو اس کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لیڈر اور جو قائد اور جو رہنما ہوتا ہے نا، اس کے لیے 4 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے. جو قرآن کریم کی نظر میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، جب غزوہ احد ہوا تھا تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، تو اس کے اوپر قرآن کی نص آئی کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے متعلق مجھ سے بھی معافی طلب کیجئے. تیسری چیز وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور چوتھی چیز فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ. جس قائد کے اندر یا جس بڑے کے اندر، میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں، جس بڑے کے اندر یہ خوبی نہیں کہ چھوٹا اس سے اپنی بات کر سکے، اپنی جو جذبات کا اظہار کر سکے، وہ بڑا ہو نہیں سکتا. اور جو بڑا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ درگزر کرے، وہ ایکسیپٹ کرے. ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، یا ہم اسے حوصلہ دیتے نہیں ہیں. میں کالر سے بات کر کے نا آپ سے بات پوچھوں گا، آج ہمارے ہاں مذہبی رواداری میں یہ تحمل کیوں نہیں ہے؟ پھر جی کیوں نہیں ہے؟ یہ ہونا چاہیے نا. ایک صحابیہ جو ہے وہ رسول پاک سے کہہ رہی ہے مشورہ ہے تو مجھے حاجت نہیں. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سیرت طیبہ ہے، وہ اپنا اسوہ حسنہ جو ہے ہمارے رول ماڈل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو وہ لیکن ہم دیکھیں یہ باتیں زبان کی حد تک ہیں، کتاب تک کی حد تک ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکل عملی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، کوئی بھی لیڈر ہو، کیا ان میں یہ خوبیاں ہیں کہ چھوٹا بندہ ان کی رائے سے اختلاف کر سکے اور پھر اختلاف کر کے وہ اس ماحول میں باقی رہ سکے، اپنا وجود باقی رکھ سکے؟ یہ تبدیلی کیوں ہے؟ یہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے نا، اگر اسی کو ہی بیس اور بنیاد بنا لیا جائے تو میرا خیال بس دعا ہی کی جا سکتی ہے، خود بخود معاشرہ بہتر دعا کی جا سکتی ہے.